الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. گویا کہ رمضان کا مہینہ آنے پر 3 کام ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے، عبادتوں سے روکتا ہے، گناہ پر اس کو آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے انسان کے لیے نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن جو بچنا چاہے اور جو بچنا ہی نہیں چاہے تو اس کے لیے تو پھر بہانے ہزاروں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بہت ناراضگی ظاہر فرمائی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی کی بد دعا بھی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر رمضان کا مہینہ اس حال میں گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اپنی امت کے لیے
رحمت کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ساری رات اللہ کے سامنے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے اور اپنی امت کی مغفرت, بخشش اور معافی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن وہی نبی کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو, فرمایا وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا فرما رہے ہیں, ناراضگی ظاہر فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ انسان کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اگر رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے پھر کب ہوگی؟ رمضان میں بھی اگر انسان کی مغفرت اور بخشش نہ ہو تو پھر اب اور وہ کون سا وقت ہوگا جب انسان کی مغفرت اور بخشش ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے وصول ہو جائے اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہماری مغفرت اور بخشش ہو جائے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ارادے کرنے پڑیں گے, کچھ اعمال کی پابندی کرنی پڑے گی اور بڑی زیادہ مشکل ہے. اب یہ نہ سوچیں, بعض لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خوب عبادت ہے, تو زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہوش میں رہیں, کنٹرول میں رہیں, اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح نیت کریں کہ میں کیا کروں گا, امام شافعی کی طرح رمضان میں 60 قرآن ختم کروں گا. اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دوں گا. اتنا بڑا عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اتنا جوش میں آنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ یہ نیت کرنے لگے کہ میں کیا کروں گا, ساری رات عبادت میں گزار دوں گا اور 1 منٹ کے لیے, 1 لمحے کے لیے بھی نہیں سو. اتنا زیادہ اعمال کو اپنے اوپر اور اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ایسے اعمال کی نیت کریں جو مقدار میں اور دیکھنے میں لوگ دیکھیں تو معمولی سمجھیں, سوچیں کہ یہ تو معمولی عمل ہے, لیکن اس پر جب اللہ تبارک و تعالی ثواب دے تو اس کا ثواب عظیم اور بہت زیادہ. اس لیے صرف چند اعمال کر لے اور پوری پابندی سے انشاءاللہ رمضان ہمارا اس حال میں گزرے گا کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی ہماری مغفرت ہو جائے گی. یہ چند اعمال ہیں, ہر آدمی ارادہ کرے کہ ان چند اعمال کو میں پابندی سے کروں گا اور اس طریقے سے رمضان اس حال میں میرا ختم ہوگا کہ میری مغفرت ہو ہی جائے گی. یہ کوئی زیادہ اعمال نہیں اور مشکل بھی نہیں, بہت ہی آسان اعمال ہیں. چنانچہ رمضان کا سب سے پہلا عمل, رمضان شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا عمل جو رمضان کا وہ کیا ہے؟ روزہ. رمضان کا ہم روزہ رکھ لیں اخلاص کے ساتھ, اچھی اور سچی نیت کے ساتھ, تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دیکھ لیجیے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, واحتسابا, اللہ تبارک و تعالی سے اجر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ لے گا, غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے وہ سب معاف ہو جائیں گے, سب کی مغفرت ہو جائے گی. تو دیکھ لیجیے یہ روزے کا عمل تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں, بس نیت کر لے. اگر کوئی پوچھے بھائی رمضان میں آپ روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں, تو سب سے اہم چیز
چیز تو یہی ہے کہ رضا اللہ تعالی، تاکہ میرا اللہ راضی اور خوش ہو جائے. ایک تو یہ نیت ہونی چاہیے. دوسری نیت ہم کیا کریں کہ میں رمضان کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ پچھلے جو میرے گناہ ہیں 11 مہینے کے وہ سب معاف ہو جائے. روزانہ جب بھی روزے کی نیت کرنے لگے سحری کے ٹائم میں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کریں نیت کے ٹائم میں کہ میں روزہ آج اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. اور کیا نیت کریں؟ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں. اور کیا نیت کریں؟ صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جنت کے 8 دروازے بتائے جاتے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم روزہ جب سحری کے وقت میں روزے کی نیت کریں تو یہ بھی نیت کریں جیسے ہم یہ نیت کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. ہم یہ نیت کریں کہ میرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں. ایسے ہی ہم یہ نیت کریں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ریان والے دروازے سے میرا جنت میں داخلہ ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے جہنم سے حفاظت کا اور بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم سے حفاظت ہوتی ہے. تو سحری کے ٹائم میں ہم یہ بھی نیت کریں کہ روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جہنم سے میں محفوظ ہو جاؤں، جہنم میں میں نہ جاؤں. تو عمل تو ہم نے ایک کیا لیکن نیت طرح طرح کی ہم کر لیں. روزہ ہم رکھیں لیکن نیت کیا کریں؟ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ تاکہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ریان والے دروازے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں بھائی؟ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جہنم سے میں بچ جاؤں. یہ ساری نیت جب حاضر رکھیں گے اب ہو جائے گا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں. تو اس لیے رمضان کا یہ پہلا عمل ہے. اگر ہم نے اس عمل کو صحیح نیت کے ساتھ تمام نیتوں کا استحضار کرے اپنے دماغ میں تو رمضان ہمارا اس طرح گزرے گا کہ ہماری مغفرت ہو ہی جائے گی. ایک دوسرا عمل ہے نماز، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد شہادتین، ایک تو اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسری اس بات کی شہادت دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اس شہادتین کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے عظیم ترین عبادت، سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز. تو ایک عمل تو ہمارا روزے کا ہو گیا، دوسرا عمل ہو ہمارا نماز کا. نماز ہم پڑھتے ہی ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو نماز کی پابندی رمضان میں زیادہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کی ہے، 3 مرتبہ دعا کی کہ اللہ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان کی بخشش فرما. کتنی بڑی بات ہے. اگر جیسے ہمارے مؤذن صاحب نے کی، یہ مؤذن صاحب ان کی جگہ متعین ہے، یہاں پر یہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بخشش کی دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی نا، قبول ہوگی. تو ہم میں سے ہر شخص کیوں
پوری کوشش کرتا کہ پہلی صف میں جگہ لوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا کا مستحق بن جاؤں. تو اس لیے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش اور دوسری صف والے کے لیے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے. تو اگر پہلی صف نہ ہو سکے تو کم از کم دوسری صف میں جگہ لینے کی کوشش کریں. باقی تیسری کے بعد جو صف ہے اس کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ہم اس حال میں ختم کریں کہ ہماری مغفرت ہو ہی جائے تو ہم اپنے لیے خود دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے جو مغفرت کی دعا کر رکھی ہے اس دعا کو ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یا تو پہلی صف میں نماز پڑھیں یا دوسری صف میں نماز پڑھیں. کوشش کریں, وقت نکالے, تھوڑا سا ٹائم اگر ہم نکال لیں گے, تھوڑا پہلے آ جائیں گے تو اللہ کے نبی کی دعا ہمیں حاصل ہو جائے گی. اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی. تو پانچوں نمازیں پہلی تکبیر کے ساتھ. 11 مہینے کاروبار کرتے رہتے, دکان چلاتے رہتے, کم از کم اس مہینے میں, رمضان کے مہینے, اس مغفرت والے مہینے میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے صف اول یا دوسرے صف کو حاصل کرنے کے لیے دکان سے کچھ پہلے نکل کے چلے آئے. کیا چلا جائے گا؟ ارے 10 روپے 10,000 روپے بھی اگر خرچ کر کے مغفرت مل جاتی ہے تو بہت ہی معمولی سودا ہے, بہت ہی معمولی سودا ہے. کوئی آخری صف میں بیٹھا ہوگا, اسے آپ کہیں کہ تم 10,000 روپے دو, میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. دیکھیے وہ 10,000 روپے دینے کو تیار ہو جائے گا. کوئی بھی مسلمان مغفرت لینے کے لیے 10,000, لیکن وہی مغفرت صف اول میں, صف دوم میں بٹ رہی ہوتی ہے, فری میں مل رہی ہوتی ہے, اس کو لینے کے لیے ہم نہیں آ پاتے. ویسے تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, کس کس کے پاس جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا لینے کے لیے ہم صف اول اور دوسری صف کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہی نہیں, بلکہ بعض لوگ تو آتے وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتے, وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتے صرف کس لیے کہ پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے, یا دیوار سے ٹیک لگانے کے لیے مجھے جگہ مل جائے, یا میں تو جی یہیں پر نماز پڑھتا ہوں اس لیے میں یہیں پر نماز پڑھتا ہوں. یہ غلط بات ہے, غلط سوچ ہے. ارے بھائی پنکھے میں جانے کے بعد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا نہیں ملی. دیوار سے دیکھ تو آپ نے لگا لیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا سے محروم ہو گئے. آپ کا سودا کیا رہا؟ آپ گھاٹے میں رہے یا فائدے میں؟ گھاٹے میں رہے. تو کیوں ایسا کام کرتے اور ایسی سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت والی دعا سے محرومی ہو جائے. اس لیے کوشش کرے ہر آدمی کیا کرے, صف اول یا صف ثانی کو لینے کے لیے پہلے کچھ آ جائے گا, اور نہیں ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا. اگر فل ہو چکی ہوگی جگہ, آپ نے وقت نکال کے آ گئے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجر و ثواب ضرور دے گا. ایک بات ہو گئی, ایک تو رمضان کا عمل ہوا, رمضان میں روزے کا. دوسرا عمل ہوا نماز کا, اور نماز 30 دن کا رمضان کا مہینہ چلے گا, 30 دن ہوں گے, 10 دن اور شوال کے ساتھ میں جوڑ لیں 40 دن ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 40 دن ہو جائیں گے. اور 40 دن کی 40 نمازیں, 40 دن کی بھی ضرورت نہیں بلکہ کیا ہے 40 نمازیں. کیا ہے 40 نماز. 40 دن تک اگر کوئی شخص کیا کرے گا, 40 دن تک اگر کوئی شخص کیا کرے گا, 30 دن تو رمضان میں ہم آ ہی جائیں گے تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کے لیے, اور 10 دن اور جوڑ لیں. 40 دن تک اگر کوئی شخص کیا کرے تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے, پہلی تکبیر میں ہی آ کے شریک ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 براءت لکھتا ہے. ایک تو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, اور دوسرا یہ منافق نہیں ہے بلکہ ایمان والا ہے. تو اس لیے نماز کا اہتمام کرے. اس رمضان میں خاص طور پر, عام دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان میں خاص طور پر, تو رمضان بھی ہمیں مغفرت دلائے گا جب ہم کیا کریں گے, روزہ تو رکھتے ہی, تو روزہ تو رکھنا ہے لیکن کچھ نیتوں کا استحضار کرنا ہے تاکہ حقیقی معنی میں ہمارا روزہ ہو. اور دوسرا عمل ہے نماز کی پابندی کرے, 5 نماز. تیسرا عمل ہے نماز تراویح. تراویح کی نماز
وہ 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن کی تراویح نہ پڑھے، بلکہ پورے 30 دن تک تراویح کی نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ کیا کرے گا؟ کھڑا رہے گا، یعنی رات میں عبادت کرے گا، مطلب تراویح کی نماز پڑھے گا، حتی ینصرف، تاکہ امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائے۔ 2 رکعت پڑھ کے چلے گئے، 4 رکعت پڑھ کے چلے گئے، 6 پڑھ کے چلے گئے، 8 پڑھ کے پھر چلے گئے، 10 پڑھ کے پھر چلے گئے، ایسا نہیں۔ من قام مع الامام حتی ینصرف، جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے تب تک وہ امام کے ساتھ عبادت میں لگا رہے۔ گویا کہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھے، 3 رکعت وتر بھی پڑھے امام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں، تراویح تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، نیت کریں، نیت کریں۔ تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پوچھئے آپ سے، تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو وہی ہے کہ اللہ میرا راضی اور خوش ہو جائے، ایک نیت یہ بھی ساتھ میں جوڑیں کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تراویح کی نماز تاکہ ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے۔ عبادت آپ نے کتنی دیر کی؟ تراویح 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ساری رات جو 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ 9 گھنٹہ، یہ جتنی بڑی بھی رات ہو تو آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، صرف 1.5 گھنٹہ عبادت کرنے۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اس لیے تیسرا عمل جو تراویح کا ہے، اس کو پہلی رات سے لے کر آخری رات تک، جب تک کہ شوال کا عید کا چاند نہ دکھ جائے، تراویح کی نماز بالکل بھی نہ چھوٹے، ایک دن بھی نہ چھوٹے، چاہے اس مسجد میں پڑھے چاہے کسی اور مسجد میں، جہاں بھی پڑھے، لیکن تراویح روزانہ اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 3 اعمال ہو گئے۔ چوتھا بھی اسی سے متعلق ہے، جو تیسرا عمل ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے میں روزانہ زیادہ خاص طور پہ عبادت کا اہتمام کرے، صرف رات میں، صرف کیا رات میں خاص طور پر زیادہ اہتمام سے نمازوں کو ادا کریں، اور دیگر اعمال بھی جو آپ سے ہو سکتے ہوں وہ کریں، اور نہیں تو جو نمازیں ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز اور صبح فجر کی نماز، ان ساری چیزوں کو تو پابندی سے کریں ہی بطور خاص طور پہ آخری حصہ جب آ جائے۔ دیکھ لیجیے، آپ جب کوئی موسم چلتا ہے، جیسے ابھی دکاندار لوگ کیا کہتے ہیں، رمضان جو کمانے کا موسم ہے، دکاندار کہتے ہیں کہ یہ موسم ہے کمانے کا، تو ایسا تو نہیں کرتے نا کہ 20 رمضان تک دکان کھول کے رکھیں اور جب آخری 10 دن آئے تو بند کر کے بھاگ جائے گی، بس اب نہیں کر، بلکہ آخری میں تو اور اگر 20 رمضان تک 10 بجے دکان بند کر رہا تھا تو 20 رمضان کے بعد پھر کیا کرتا ہے، 11 12 1 بجے تک، بلکہ جب آخری 1-2 راتیں ہوتی ہیں، رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے لوگ گھر واپس جاتے ہیں دکان بند کر کے، تو آخر رمضان جو عبادت کا معاملہ ہے، جب اجر و ثواب اللہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے تو 20 تک ہم عبادت کرتے ہیں اور آخر میں یہ عبادت کی دکان بند کر کے بھاگ جاتے ہیں مسجد سے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، تو بے وقوفی ہوئی ہماری۔ اس کا مطلب ہم بے وقوف ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا جیسے وہ سب بکنے کا شروع ہوا دکان میں تو 10 دن کھولا اور آخری 5 دن دکان بند کر کے آئی۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہمیں بھی اگر ہم سمجھدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو آخری عشرے میں زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیں۔ 3 عمل، اس کے بعد تیسرا عمل، چوتھا عمل کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ چوتھا عمل ہے تلاوت قرآن۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ نہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 60 قرآن میں ختم کروں گا، 20 کروں گا، نہیں، آپ ایک ہی قرآن ختم کی نیت کریں، روزانہ ایک ہی پارہ پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، روزانہ ایک ہی پڑھیں، اور اگر اور موقع ملے تو اور بڑھا لیں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم ایسا تو ہو کہ 30 دن میں 30 پارے آپ کے ہو جائے، 30 دن۔ ورنہ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں 10 کروں گا ختم، 20 کروں گا ختم،
اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دو دن جوش میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتا. ایسا کیا فائدہ؟ اس عمل کا کیا فائدہ ہوا ہے کہ 2 دن پڑھے اور پھر غائب ہو گئے؟ نہیں جناب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو، روزانہ ہو، چاہے تھوڑا سا ہی. تو آپ چاہے 5 ہی صفحہ قرآن پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. یہ نہ کہ ایک دن تو 5 پڑھے آپ نے پڑھی اور اگلے دن سے غائب ہو گئے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں 3 دن میں تراویح پڑھتے اور پھر غائب. اس تراویح کا کیا ہے؟ تراویح کیا 3 دن کے لیے تھی؟ نہیں نہ، پورے مہینے. ایسے ہی تلاوت قرآن اس کا خاص طور پر اہتمام کرے اور روزانہ پڑھا کرے. قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کیونکہ جو قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہوگا، اس کے ساتھ تعلق اس نے جوڑ لیا ہوگا، تو قیامت کے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا. اور قرآن جس کی سفارش کرے گا اس کی تو مغفرت ہو ہی جائے گی. قرآن سفارش خود کرے تو کیا اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہو جائے گی آرام سے. اس لیے روزانہ مقرر کر لے کہ مجھے 1 پارہ یا آدھا پارہ جتنا بھی آپ سے آسانی کے ساتھ ہو سکے اور روزانہ ہو، چاہے وہ 25 رمضان آ جائے چاہے 28 رمضان آئے، ناغا نہیں ہونا چاہیے. روزانہ چاہے آپ آدھا ہی پارہ مقرر کر لیں، معمولی نہیں آدھا پارہ پڑھنا. آپ سوچ رہے ہو کہ آدھا پارہ کیا ہوا؟ نہیں جناب، 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ نے صرف الف لام میم پڑھانا 30 نیکیاں ملتی. بتائیے آدھے پارے میں تو کتنے حروف ہو جاتے ہیں؟ آدھے پارے 1000 حروف بھی اگر ہو جاتے نا تو 1000 کے 30,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی. آپ کتنے سارے ہو گئے سوچ لیجیے. تو معمولی بات نہیں ہے. آدھا پارہ بھی روزہ ہے 30,000 نیکیاں روز جمع کر لے، معمولی بات بہت بڑی بات ہے. اس لیے قرآن کی تلاوت کا خاص طور پر 1 رمضان سے 30 رمضان تک مکمل اہتمام کرے، پابندی سے تلاوت کرے. یہ 4 کام ہو گئے. 5واں کام دعا. روزانہ کم از کم 5 منٹ دعا کرے. یہ نہیں کہ میں تو عصر سے لے کے مغرب تک بس دعا کرتا ہی رہوں، 1 گھنٹہ میں دعا کروں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ صرف جتنا ہو سکے وہ اچھی بات ہے، منع نہیں کرتا. لیکن آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ عصر سے مغرب تک بس میں دعا ہی کرتا رہوں، اور پھر ایک دن کرتا ہے دوسرے دن سے اٹھتا جاتا ہے، خود ہی آدمی تھک جاتا ہے. اس لیے روزانہ 5 منٹ متعین کریں. کس وقت؟ دسترخوان پہ بیٹھے آپ افطار کے لیے. افطار کا ٹائم مان لیجئے 5 بجے ہے تو 5 منٹ پہلے آپ دعا شروع کریں. اور روزانہ بس دسترخوان پہ بیٹھے افطار کے 5 منٹ دعا کیا کریں. 5 منٹ کی دعا سے ہی انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. 5 منٹ، 1 دن بھی ناغا نہ ہو. پہلے رمضان سے یہ عمل شروع ہو، 30 رمضان تک یہ عمل چلتا رہے روزانہ. یہ 4تھا عمل. 5واں عمل کیا کرنا ہے؟ 5واں عمل کرنا ہے صدقہ. کیونکہ صدقہ عظیم ترین عمل ہے. فرماتے ہیں صدقہ تطفئ غضب الرب. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، رزق بڑھانا چاہتا ہے، روزی بڑھانا چاہتا ہے تو صدقہ کرے. صدقے کے بڑے فوائد ہیں، وہ تو ایک مستقل موضوع ہے. اس لیے صدقہ 5 روپے 10 روپے، یہ نہیں کہ میں روزانہ 500 روپے دوں گا. پتہ چلا ایک دن دیا دوسرے دن 500 روپے چلے جاتے ہیں. اس کی ضرورت 5 روپے روزانہ آپ اپنے اوپر مقرر کر لیں، یا 10 روپے کہ روزانہ میں 5 روپے صدقہ دوں گا. اور 1 رمضان سے یہ عمل شروع ہو، 30 رمضان تک روزانہ 5 روپے صدقہ ضرور کرے. روزانہ 5 روپے. کچھ نہیں تو ایک ڈبہ بنا لے، ڈبے میں 5-5 روپے کر کے رکھتے رہے. روزانہ اس میں ڈال دیا کرے 5 روپے. روزانہ پابند 1 روپے ہی ڈال دیا، لیکن روز ہو. 1 دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے. 1 دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے. صدقے پر بھی مغفرت ہو جائے گی. یہ بھی ایک عظیم عمل ہے. تو صدقے کی عادت ڈالیں. روزانہ ہو، چاہے 1 روپے ہو، 2 روپے ہو، 5 روپے ہو، 10 روپے، جتنی حیثیت ہو، آسانی سے کر سکتے ہو
ضرور کریں اس عمل کو. اور ایک آخری عمل صلہ رحمی. ایک آخری عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ. اب یہ نہیں سوچے کہ ایک ایک کے پاس میں جاؤں گا یا ایک ایک رشتہ دار کی دعوت کروں گا افطار. نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں. موبائل کا زمانہ ہے، بہت آسان ہے. روزانہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کا یا دو کا نمبر نکالیں، فون کریں 1-2 منٹ، السلام علیکم، خیریت سے ہیں. اگر کوئی خوشی کی بات سنیں تو خوشی کا اظہار کریں، ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں. اگر وہ کوئی مصیبت پریشانی بتائے تو ان کے لیے دعا کر دیں. کسی مدد کی ضرورت ہو اور آپ سے ہو سکتی ہو تو مدد کر دیں. تو ایک صلہ رحمی کا عمل، اس پر بھی اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہیں. اس پر بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بخشش کے وعدے ہیں. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں. موبائل نکالے، روزانہ 2-3 منٹ ایک آدمی سے بات کریں گے، 2 آدمی سے، ایک ہی آدمی سے 30 دن میں 30 رشتہ داروں سے، یا 2 سے اگر روزانہ کرتے تو 30 دن میں 60 رشتہ داروں سے آپ بات کریں گے. رشتہ داروں کے درمیان آپ سے محبت بھی بڑھ جائے گی، تعلق بھی اچھا ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ چند اعمال ہیں. سب سے پہلا عمل آپ کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور نیت کے استحضار کے ساتھ. دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ نماز، 5 نماز تکبیر اولا کے ساتھ. تیسرا عمل کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے ساتھ آخر تک. ایک تراویح سے 1 رمضان سے 30 رمضان تک، اور پہلی رکعت سے آخری رکعت تک شریک رہنا ہے. بیچ میں کہیں نہیں بھاگنا، پہلے سے تیار ہو گئے. شب قدر جب آخری 10 دن آئے تو یہ نہیں کہ صرف 21 23 25 نہیں، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ہر دن عبادت کرنا، ہر دن اچھے طریقے سے عبادت کرنا. یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے 5 منٹ. اور اس کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ صدقہ. چاہے 1 روپے ہو، 2 روپے ہو، 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، آسانی کے ساتھ اس عمل کو کرے. اور ایک آخری چھٹا عمل ہے صلہ رحمی. رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے بہت آسان طریقہ میں نے بتا دیا. موبائل سے رابطہ کر سکتے ہیں، خبر خیریت معلوم کر لیں اور نیت کریں کہ اللہ صلہ رحمی کا حکم ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو میری بخشش فرما دے. اگر ان چند اعمال کی ہم پابندی کر لیں گے، ڈائری بنا لیں، اس پر 6 عمل لکھ لیں، 1 رمضان 6 لکھ لیں، اور پھر جس عمل کو کر لیں اس پر رائٹ کا نشان لگا دیں کہ کر لیا ہم نے. پھر دوسرے لکھیں، اس پر بھی 6 نمبر لگا لیں اور پھر رائٹ کا نشان لگاتے رہے. جو چھوٹ جائے اس کو پھر کریں، اس کو ضرور کریں. اس طریقے سے 30 دن تک آپ کریں. 30 دن میں انشاءاللہ آپ کی عادت ہو جائے گی. 30 دن میں بھی اگر عادت نہیں بنے تو آپ بیوقوف آدمی. بیڑی والا جو ہے نا 2-4 دن میں اس کی عادت بن جاتی ہے. چائے والے کو چائے نہیں ملے نا تو وہ کہتا ہے سر درد ہونے لگا، سر درد ہونے لگا. اگر 30 دن ہم ان اعمال کو کرنے کے بعد اگر ہمارے سر میں درد نہیں ہو رہا ہے ان اعمال کو نہ کرنے پر، تو اس کا مطلب ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا. 30 دن تک ویسے ہی ہم نے کیا ہے، بس اٹھک بیٹھک لگائی ہے، ویسے ہی بگاڑ ڈال دیا ہے. اچھی طریقے سے ہم نے نہیں کیا. اگر اچھی طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی ہماری ایمان والی اور مومنوں والی زندگی گزرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.